الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. وفي رواية قال: 3 أخوات أو 3 بنات أو بنتان أو أختان. رواه ابن ماجه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، ملت اسلامیہ کی غیور نوجوان بھائیوں اور بیٹیوں، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ کس طریقے سے دشمنان اسلام، کفار، ہنود، یہود و نصارہ اور شیاطین اور انسان کے نفس اللہ تبارک و تعالی سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دشمنان اسلام کی سازشوں اور خفیہ تدبیروں کی وجہ سے آج ہم سب بہت سارے گناہوں اور فتنوں میں مبتلا ہیں، اور اس حد تک بڑھتا گیا تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر، تہذیب کے نام پر، نوکری اور پیسوں کے نام پر کہ ہم نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا، ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالی، ہمارے بھائیوں نے ایمان کو بیچ ڈالا، اور ہم عظیم نعمت، عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو، یہ وقت بہت ہی آزمائش کا وقت ہے،
فتنوں کا وقت ہے، فتنے بارش کے قطرات کی طرح گر رہے ہیں، ہر دن ایک نہ ایک فتنہ، بلکہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ایسے وقت میں ہم سب کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، تحریر کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، ہمت و حوصلے کے اعتبار سے، ہر ممکن طریقے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچیوں کی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اولاد کی حفاظت کی ایمان کی حفاظت کریں، اپنی ماں بہنوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ جہاں بھی ہو ہم دین اسلام کی اہمیت، دین اسلام کی عظمت کو اور اس کی حقیقت کو اپنے اولاد، اپنے ماتحتوں کے دلوں میں ڈالیں، قرآن کی تعلیم دیں، سنتوں کی تعلیم دیں، کلمہ، نماز، روزہ اور ایمان کی تعلیم دیں اور اس کی اہمیت کو بتلائیں، جنت کی بشارت دیں، دوزخ اور دوزخ کے عذاب، اللہ کی نافرمانی اور اسی طریقے سے شیطان کے تدابیر اور کفار و مشرکین، ہنود، یہود و نصارہ کی سازشوں سے ان کو آگاہ کریں کہ کس طریقے سے وہ ہمارے ایمان کو بیچنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے ایمان کو نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے گھروں سے، ہمارے دلوں سے، ہماری زندگی سے کس طریقے سے وہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ ایمان کو ہائک کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ ایمان پر حملہ کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشیمہ اور بہنوں، جس طریقے سے ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، بھائی بہن کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے ایک عالم علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اور محلے کے اڑوس پڑوس کے بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو اہمیت کے ساتھ سنیں اور اس پر غور کریں۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، بلکہ وہ پیدائش سے لے کر، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچوکے لگاتا ہے، بچہ روتا ہے، اور پھر آپ پڑھ چکے ہیں حدیث پاک میں، جب انسان مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو شیطان کس طریقے سے اس کے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ دیکھیے، شیطان جو ہے پیدا ہونے سے لے کر اور مرتے وقت تک یہ حضرت آدم، حضرت انسان کی اولادوں کا دشمن ہے، حضرت آدم کا دشمن، حضرت حوا کا دشمن، تمام انسانوں کا دشمن، حضرت انسان کا دشمن، حوا کی بیٹی بناتے آدم کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن، تمام صلحاء صالحین مخلصین کا دشمن، اور ان کے جو چیلے ہیں کفار و مشرکین، ہنود و یہود و نصارہ، یہ سب کیا ہیں؟ انہی کے ماتحت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، ہم سب کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، ہر اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جہاں بھی جو بھی ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں اور پردہ نشی خواتین جہاں بھی رہتی ہوں، وہ اپنے بچوں کے ایمان، بچوں کے عقائد، بچوں کے دلوں میں ایمان کو زندہ کریں، ایمان کی روح پھونکیں، ان کے ایمان کو تازہ کریں، اور جہنم کے عذاب، اللہ کی نافرمانی، جنت کی خوشخبری ان کو سنائیں اور بتلائیں کہ کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے، فلاح و بہبود اور کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف دین اور ایمان میں رکھی ہے، دنیا کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسے دوست بنائیں جو نیک ہو، صالح ہو، بزرگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اس طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور ان سے دلی دوستی رکھنا، قرآن پاک نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے، ایسی دوستی رکھنا حرام ہے دوستو۔ اور میں جو حضرات مالدار حضرات ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین رزق دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دولت و حسن و جمال دیا ہے، تو آپ جو ہے ان پیسوں کو آپ دین کے خرچ پہ لگائیں، کیونکہ پیسے کے ذریعے ہماری ماں بہنوں کو پھسلایا جا رہا ہے، ناجائز محبت کے ذریعے ان کو پھسلایا جا رہا ہے۔ تو جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ بھی آگے آئیں اور اس ذمہ داری کو سنبھالیں۔
میں نے جو جتنی احادیث شریفہ پڑھی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو ایسی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن، جس کا آئل انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر فرشتے پہرے دیے ہوں گے، اور وہ مضبوط فرشتے ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو ان باتوں کا حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے دوسری آیت تلاوت کی ہے، اس میں بات ہے کہ مشرکین سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ مشرکات سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور مومن بندہ چاہے وہ کالا ہو، کلوٹا ہو، چاہے وہ کمزور ہو، پیسے کے اعتبار سے کمزور ہو، وہ بہتر ہے مشرک بندے سے۔ اسی طریقے سے کالی کلوٹی ایمان والی بندی، کمزور بندی، وہ بہتر ہے خوبصورت مشرکہ لڑکیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلاتا ہے جنت کی طرف، مغفرت کی طرف۔ جو شخص ارتداد اختیار کرے گا، جو شخص پیسے کی لالچ میں، حسن و جمال کی لالچ میں، نوکری چاکر کی لالچ میں، اور اسی طریقے سے دنیا کی رنگ رنگیوں کی لالچ میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا اور اپنے ایمان سے پھر جائے گا، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اس کی سزا قتل ہے۔ اس کی سزا قتل ہے، اس کے سارے اعمال غلط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جوانی، اس کے ساتھ ساتھ زندگی، ماں باپ اور حلال پیسے، یہ سب کیا ہے؟ بہترین دولت ہے۔ ایمان کی دولت، سنت رسول اللہ کی دولت بہت عظیم دولت ہے۔ تمام دولتوں کے مقابلے میں ایمان سب سے بڑی اور بڑھی ہوئی دولت ہے۔ تو ہم سب اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے بال بچوں کی فکر کریں، جنت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں، اور دین اسلام کی فکر کریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر آپ اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ اسی طریقے سے میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے کہ جس شخص نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو اچھا ادب سکھلایا، ان کی شادی کرا دی، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، تو ان کے لیے جنت ہے۔ تو دوستو، اگر کسی کے پاس بیٹی ہے تو گھبرائے نہ۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، تو خواہ 3 ہوں یا 2 ہوں، جس نے ان کی پرورش کی، ان کو ادب سکھلایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی شادیاں کرا دی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، یعنی جنت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سے گھبرائیں نہ، اللہ سے دعائیں مانگیں، محنت کریں اور ان کو ادب سکھلائیں، دین تعلیم دیں، اور ان کی صحبت کو پاک رکھیں۔ آخر میں جاتے جاتے عرض کرنا چاہتا ہوں ذمہ دار حضرات سے، والدین اور گارجین حضرات سے، کہ اپنے بچوں کو مخلوط تعلیم مت دو، ایسی تعلیم مت دو جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہوں، لڑکیاں بھی پڑھتی ہوں۔ ایسی جگہ ٹیوشن میں مت بھیجو کہ جہاں غیر مسلم کے لڑکے پڑھاتے ہوں یا مسلمان کے لڑکے پڑھاتے ہوں۔ اپنے بچیوں کو موبائل مت دو، اپنی بچیوں کو دوسروں لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے مت دو، اپنے بچیوں کو ہندوؤں کے بچیوں کے ساتھ میل ملاپ مت رکھو، اپنے بچیوں کو وقت پر شادی کرا دو، اپنی بچیوں کے عزت نفس کا خیال رکھو، اپنے بچیوں کو وقت دو، اپنی بچیوں کے ساتھ دل جوئی اور محبت بھری باتیں کرو، اپنے بچیوں کے ساتھ محبت بھری نگاہوں سے دیکھو، اپنی بچیوں کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پوری کرو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دو، اپنی بچیوں کو ایمان سکھاؤ، اور جب شادی کا وقت آئے تو شادی میں فضول خرچی مت کرو، شادی میں فضول خرچی مت کرو۔ اسی طریقے سے جہیز اور نہ جانے کس طریقے سے کتنی فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، وہ سب چیزیں مت کیجیے۔
بلکہ وہ جو آپ جہیز دیتے ہو اسی پیسے کو آپ اپنے بچیوں کی اچھی تعلیم دلوا دو. جہاں بھی تعلیم دلواؤ وہاں سخت نگرانی کے ساتھ، اور لڑکوں سے نہیں، مردوں سے نہیں، بلکہ عورتوں سے تعلیم دلواؤ، عورتوں سے تعلیم دلواؤ. ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے. امید ہے کہ آپ سب اس بات پر عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں بہنوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رزق میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی بخشش فرمائے. ان کے والدین اس دنیا میں ہیں، اللہ ان کی خدمت کرنے کی، عزت کرنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اسعد اللہ قاسمی، بیگو سرائیوی. موبائل نمبر 8126 29 63 79. آج بروز سنیچر بتاریخ 27 ذوالحجہ 1442 ہجری 07/08/2021. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.